اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا فأتوا به على أعین الناس لعلهم یشہدون۔ پچھلی آیت میں جو ہے یہاں بات پہنچی تھی کہ لوگوں نے کہا، کچھ نوجوان نے، کہ ہم نے سنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بتوں کے بارے میں بول رہے تھے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے تو ہم اس کو جو ہے توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر دیں گے۔ تو ہو سکتا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام ہی یہ کام کیے ہوں گے۔ تو جیسے ہی ان کے سامنے لوگوں نے کہا تو سب کے سب لوگ بولنے لگے کہ قالوا فأتوا به على أعین الناس، تو پھر تم ان کو بلاؤ تو جلدی سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لاؤ، جلدی سے بلاؤ ان کو کہ لعلهم یشہدون، تاکہ ہم لوگ یعنی لوگ جو ہیں دیکھ لیں ان کو اور گواہ بن جائیں۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام جب سامنے آئیں گے تو سب کے سب لوگ دیکھ لیں گے، جب دیکھ لیں گے تو سب کو ایک گواہ بن جائے گا کہ ہاں ہم نے تم کو دیکھا ہے اور تم ہی یہ کام کیے ہو، تمہاری یہ حرکت ہے، تم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ہم جو ہے تمہارے معبود کو جو ہے توڑ پھوڑ کر دیں گے۔ اس لیے جو ہے لوگوں نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ لعلهم یشہدون، تاکہ لوگ کیا بن جائیں، گواہ بن جائیں ان کے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو ان لوگوں نے کہا کہ انت فعلت یا هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم تم نے یہ حرکت کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یعنی کہ یہ کام تم نے ہی کیا ہے نا، یہ کام یہ کہنا چاہ رہا ہے اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم کیا تم نے یہ کام کیے ہو، یعنی تم نے ہی یہ کام کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ قال، نہیں، بل فعلہ، بلکہ جو ہے فعلہ کبیرہم، ان کے جو بڑے بت ہیں ان سے پوچھو۔ تمہارے یہاں تم دیکھتے نہیں ہو کہ جو تمہارے جو سردار ہیں، جو بتوں کے جو سردار ہیں، ان کے کندھے پہ کلہاڑی رکھا ہوا ہے، تم اتنے اندھے ہوگا کہ تم کو نظر نہیں آ رہا، تو ان سے خود پوچھو کہ فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم، ان سے تم خود پوچھ لو کہ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو، یعنی کہ جس کو تم معبود بنا رکھے ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے بت ہیں اور بیچ میں جو ہے جو بڑا بت ہے اس کو تم رکھ دیے ہو اور ان کے کندھے پہ ہم نے جو ہے یعنی کہ کلہاڑی رکھا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تم خود ان سے پوچھ لو، تاکہ تم کیونکہ اس سے پہلے تم لوگ یہ کہتے ہو اور ان کے سامنے جو سجدہ کرتے ہو، ان کے سامنے جو ہے سوال کرتے ہو، منتیں مانگتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوجتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سنتے بھی ہوں گے، یہ بولتے بھی ہوں گے۔ یہ یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ ھذا فاسألوہم، آپ ان سے خود پوچھ لیجئے نا کہ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں تو فرجعوا الی انفسہم، تو تمام کے تمام لوگ کیا ہوئے، اپنے آپ میں جو ہے شرمندہ ہو گئے، اپنی بات کو کیا واپس کر لیے کہ ہم ٹھیک ہے، ہم غلطی ہو گئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم سب کے سب کیا ہو، ظالم ہو۔ اب یہ لوگ یہاں پہ جو ہے شرمندہ ہو گئے، شرمندہ اس بات پہ ہو گئے کہ بھائی وہ لوگ بخوبی جانتے تھے کہ واقعی میں یہ بت جو ہے نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ یہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، اس کے اوپر اگر مکھی بیٹھ جائے تو وہ ہٹا نہیں سکتا ہے، یہ جو ہے خود دوسرے کا محتاج ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کام تو یہ ہو نہیں سکتا، اگر ہم ان سے پوچھیں گے بھی تو یہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو لوگ وہاں پہ شرمندہ ہو گئے، اپنے نفس کو کہنے لگا کہ واقعی میں ہم لوگ کیا ہیں، بہت بڑے ظالم ہیں ہم لوگ، اپنے آپ کو کوسنے لگے وہ لوگ۔ آگے فرمائے کہ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور سب کے سب جو ہے کیا کیے، اپنے سر کو جو ہے جھکا لیے، شرمندہ ہو گئے، اور کہا کہ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نہیں بولتا ہے، کیا نہیں بولتا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ لوگ جو ہے خود اپنے آپ کو مان بھی رہا ہے، اقرار بھی کر رہا ہے کہ ہاں ابراہیم ہم جانتے ہیں، ہم مان لیا ہم نے کہ ٹھیک ہے جو یہ بت نہیں بولتا ہے، ہاں یہ نہ سنتا ہے، یہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، ہر چیز یہ کیا کر رہا ہے، مان رہا ہے کہ لقد علمت ما ہؤلاء جو آتا ہے تمام چیزوں کا ہو گیا ترجمہ، یعنی کہ جمع کا صیغہ لایا، تمام چیزوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور کہا کہ ہم جانتے ہیں، یقیناً ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ یہ بت جو ہے نہیں بول سکتا ہے۔ تو قال ابراہیم السلام نے کہا کہ افتعبدون من دون اللہ،
جب تم جانتے ہو کہ یہ بت نہیں بول سکتا ہے تو افتعبدون، پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی، کہ ما لا ینفعکم، نہ تم کو جو ہے نفع پہنچا سکتا ہے، اور ولا یضرکم، اور نہ تم کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے کہ نہیں؟ وہ بت جو مندر کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ جو خود محتاج ہے، اگر زیادہ دن اس میں بارش کی پانی اس میں لگ جائے تو خود بخود ٹوٹ کے گر جائے گا، وہ گلنے لگے گا، وہ تو خود محتاج ہے، تو وہ دوسری کی مدد کیسے کرے گا؟ تو ساری باتیں لوگ جاننے کے باوجود بھی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں مانیں گے، پھر بھی کیا کریں گے؟ انا وجدنا آباءنا علی امتی، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی کیا کریں گے؟ یہی کام کریں گے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اب یہاں دیکھیں اف کا ترجمہ کیا یہاں پہ، اف لکم، تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اوپر تھوک ہو، جیسے بولتے ہیں تمہارے دروازے تھوک پھینکتے ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، بولتے ہیں نا کبھی غصہ میں، ارے جاؤ تمہارے دروازے پہ ہم تھوکنے پھینکے کبھی آئیں گے، تو قرآن یہاں پر بھی غصے میں آ کے استعمال کر رہے ہیں، اف لکم، ارے بربادی ہو تمہارے یار، کیا تم کر رہے ہو؟ تو اس کا جو ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے نا، ایک عجیب و غریب انداز میں، ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے دھکا دے کے ابراہیم علیہ السلام تھوک پھینک رہے ہیں ان کے اوپر کہ جاؤ، بیوقوف کہیں گے تم لوگ سمجھتے ہو، پھر بھی اور پیچھے انہوں نے کہا بھی کہ ہم مانتے ہیں، بخود ہی جانتے ہیں کہ یہ بت جو ہے نہیں بول سکتا ہے، پھر بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عبادت کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام غصہ ہو کے کہنے لگے کہ اف لکم، ہٹو یار تم نہیں ماننے والے تم لوگ، اور وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کیسے تم اللہ کے علاوہ دوسرے کو معبود بنا رکھے ہو۔ ایک طرف تو یہاں پہ دھتکار بھی رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، دوسری طرف یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر تم کیسے جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، کسی اور کے سامنے جو ہے منتیں مانگ رہے ہو، تمہارے اندر ذرا سے بھی شرم نہیں ہے کہ نہیں؟ اب جیسے کہ اگر ہم کو کوئی چیز معلوم ہو جائے، جس چیز کی حقیقت ہم کو معلوم ہو ہم لوگوں کو، تو ہم جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز کا علم ہم کو ہو جائے گا وہ چیز ہم لیں گے ہی نہیں، وہ چیز ہم کریں گے بھی نہیں۔ جیسے اگر کسی نے کہا کہ جو ہے فلاں جگہ پہ جو ہے پولیس جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پہ جو ہے ہیلمٹ کا چیکنگ ہو رہا ہے، پہلے ہی معلوم ہو گیا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں جان بوجھ کے، فوراً جو ہے راستہ بدل دیتے ہیں، چلے بھلے جو ہے 10 منٹ لیٹ سے ہی پہنچا لیکن جائیں گے دور سے۔ اسی طرح یہ لوگ جو ہے جان بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، پھر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسی بت کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ تو آگے قرآن نے کہا کہ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا کر رہے ہیں کہ تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو، بہت کم عقل رکھتے ہو تم لوگ، جو ہے تم لوگوں کے اندر ذرا سا بھی عقل نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیے کیا ہوا، تو قالوا، لوگوں نے کہا کہ حرقوہ، کہ آگ جلاؤ، کیا کیا جائے؟ آگ جلایا جائے۔ اب انہوں نے غلطی کی ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کہ تمام لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سزا کیا ہونی چاہیے، انہوں نے غلطی کی ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ اور ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ قالوا حرقوہ، آگ جلایا جائے، وانصروا آلہتکم، اور تم سب کے سب ہمارے معبودوں کے متعلق کیا کرو؟ مدد کرو۔ کیا مطلب؟ کہ تم سب مل کے جو ہے کام کرو، کہ کوئی ایک آدمی جو ہے لکڑی لے کے آئے، کوئی ایک آدمی جو ہے وہ مٹی تیل جو وہ لے کے آئے، سب کو کام لگا دیا گیا اور سب مل کے کیا کرو کہ آگ جو ہے چاروں طرف سے جلا کے، یعنی کہ پورے جو ہے اس میں جو ہے ایک میدان میں جو آگ جلایا گیا اور اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا۔ اور ان کنتم فاعلین، اگر تم جو ہے یہ کام کرتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کیا؟ آگ جلانے کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آگے دیکھیے کیا کر رہے ہیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ، کیا زبردست الفاظ استعمال کیا قرآن نے۔ قلنا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس سے کہا کہ یا نارو، اے آگ، کونی بردن، بالکل ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈا اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو کہ ان کو نقصان پہنچنے لگے، ٹھنڈ لگنے لگے، نہیں، وہ سلامن، سلامتی والا آگ ہو جا، کہ نہ بالکل ٹھنڈا ان کو لگے، نہ بالکل جو ہے نہ زیادہ گرمی لگے ان کو، ایک دم بالکل ایک دم جو ہے بالکل سلامتی کے ساتھ آگ ٹھنڈی ہو۔ اور اعلیٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر بتائیے کہ اس آگ کو جلانے کے لوگ کتنے محنت کی، کوشش کی ہیں،
اور اس آگ کو جو ہے بتایا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف حدیث ہے اور ہم نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ جو ہے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے گرگر جو ہے پھونک مار رہا تھا. بتائیے، اب بتائیے کہ اتنی چوڑی جگہ پہ آگ لگی ہو اور خوب جو ہے تیز آگ لگی ہو، اس گرگر کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ وہ کہ دن بھر بھی وہ پھونک مارتا تو آگ کو کچھ نقصان بھی نہیں ہو سکتا، نہ کچھ بھی نہیں بھڑک سکتا. لیکن اللہ نے جو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی گرگٹ ملے اس کو مار دو. اسی جگہ پہ جو ہے کبوتر جو ہے اپنے چونچ میں پانی لے کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ ایک ٹھوپ بھی نہیں آئے گا، ذرا سے بھی نہیں آئے گا. لیکن اللہ نے ان کی ادا کو اتنا پسند کیا کہ آج مسجد نبوی کے اندر جگہ جگہ پہ دیکھیں گے کبوتر ہے، ذرا سا بھی گندگی نظر نہیں آتی ہے. یہ بھی دیکھیے، ذرا سا بھی گندگی وہاں پہ نظر نہیں آتی. اتنے کبوتر ہیں کہ پھر بھی گندگی نہیں، بالکل صاف ستھرا ہے. تو اللہ نے دیکھی کتنا نظام اچھا چلا ہے. اور اس آگ کے اوپر دیکھیے کہ اللہ کا بھی حکم آگ کے اوپر جو ہے حکم چلتا ہے، جبکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے، چاہے کتنی بھی تیز ہو یا دھیمے آگ ہو. آگ کے کام اور آگ کی صفات یہ ہے کہ اس کو جلانا ہے. لیکن یہاں اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آگ بھی جو ہے اللہ کا محتاج ہے. اس کا محتاج ہے؟ اللہ کا محتاج ہے. یہیں پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو ہے فرشتے بھی آ کے کہہ رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے بھی، کہ ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں. تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ نہیں، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ایسے جو ہے یقین اور ایمان تھا. تو اللہ نے ان کو آزمایا تو وہ اس آزمائش میں، اس امتحان میں پاس ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہاری مدد ہم کی ضرورت نہیں ہے. فرشتوں کو کہا کہ نہیں آپ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ کام کیا ہے تو اللہ ہی ہم کو بچائے گا، اور اللہ ہی کے حکم سے یہ کام ہو رہا ہے. اور وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور ان لوگوں نے جو تدبیریں اختیار کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کریں گے، ہم جلا دیں گے. ان لوگوں نے سازش بنایا تھا سب مل کے کہ سب سے اچھا ہے کیا کرو کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے معبودوں کے بہت خلاف بولتے ہیں شروع سے ابھی تک، تو یہ اچھا موقع ہے. کیا کریں گے؟ آگ جلائیں گے، آگ کے اندر ان کو ڈال دیں گے، مر کے ختم ہو جائے گا، بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے ہم لوگ. بعد میں جو ہم کو ہمارے معبود کو کوئی نہیں کہے گا برا بھلا. اب ان لوگوں نے تدبیر تو بنایا، ایک سازش اختیار کیا، تو قرآن نے کہا کہ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے ان کی تدبیروں کو جو ہے خسارہ کر دیا، بالکل جو ہے توڑ پھوڑ کے تہس نہس کر دیا. ان کی امیدوں پہ کیا کر دیا؟ پانی پھیر دیا. تو لہٰذا اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے اللہ کا محتاج ہے. ایک لائٹ ہو یا آگ ہو، پانی ہو، کچھ بھی ہو، ہر چیز جو ہے اللہ کی محتاج ہے. ایک چھری کو دیکھ لیجئے، ابراہیم سے اپنے بیٹے پہ چلا رہے ہیں، نہیں چل رہا ہے، جبکہ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن چھری بھی جو ہے اللہ کے محتاج، حکم کا محتاج ہے. تو لہٰذا اس دنیا کے اندر جب اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو سمجھیے کہ ہمارے اوپر بھی بہت حق ہے. ہمارا جو سارا نظام جو چل رہا ہے، اور اللہ نے جو قرآن پاک کے اندر اتنی ساری آیات ہمارے لیے بتلائے ہیں اور ہمیں بتلایا ہے کہ تم کو کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، کیسے رہنا دنیا کے اندر تم میرے علاوہ کسی کو جو ہے اپنا خدا مت بناؤ، میرے علاوہ کسی کے سامنے جو سجدہ نہ کرو، میرے علاوہ کسی کے سامنے جو ہے منتیں نہ مانگو، صرف مجھ سے ہی مانگو. یہ ساری چیزیں. اب یہاں سے جو آگے جو ہے لوط علیہ السلام کا قصہ چلے گا انشاءاللہ کل سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.